السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے اور میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ آج ہم اردو گرامر میں حسن تعلیل کی تعریف کریں گے۔ دنیا میں ہر بات کسی وجہ سے ہوتی ہے اور ہر واقعے کا کوئی سبب ہوتا ہے اور کسی کو سبب معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی اصل سبب سے ناواقف ہوتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل وجہ کیا ہے، اور از خود کسی چیز کو علت یا وجہ قرار دے دیتا ہے۔ مثلاً شمع بجھ جائے تو دھواں اٹھنے کا اصل سبب نامکمل طور پر جلنا ہے، یعنی اگر چیز یا لکڑی مکمل طور پر نہیں جلتی تو پھر دھواں اٹھتا ہے۔ مگر مرزا غالب کے خیال میں اصل علت اور بنیادی سبب کچھ اور ہے۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے: شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، یعنی میرے مرنے کے بعد شعلہ عشق یعنی عشق کا شعلہ جو سرخ اور رنگین لباس پہنتا تھا کالے کپڑے پہننے لگا، اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ معمولی بات ہے کہ شمع بجھ گئی لہٰذا دھواں چھا گیا۔ نہیں، اتنی سرسری بات نہیں ہے، بلکہ شاعر کہتے ہیں کہ ان کے عشق کا شعلہ جب بجھا تو اس سے انہیں کتنی تکلیف ہوئی، اس چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ ساحل سے موجوں کا ٹکرانا دیکھ کر انیس نے ایک علت یا وجہ بیان کی کہ سپاہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی سپاہ، اللہ تعالیٰ کی فوج جو رب کے حکم کے مطابق چلتی ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار مجاہد 3 دن سے پیاسے تھے، یعنی جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے خیمے گاڑ لیے اور سامنے دریائے فرات بہہ رہا تھا، لیکن انہیں پانی پینے کی اجازت نہ تھی، وہاں باقاعدہ پہرا دیا جا رہا تھا۔ تو اس چیز کو میر انیس نے بیان کیا ہے۔ ان کے غم اور ان تک نہ پہنچنے کی شرم سے شاعر کہتے ہیں کہ فرات کی موجیں ساحل سے سر ٹکرا رہی تھیں اور وہ شدت غم اور انتہائی مایوسی کے عالم میں تھیں، اور اس حسین انداز بیاں اور اظہار خیال کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو کسی بات کی ایسی خوشنما علت اور شاعرانہ وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اصل وجہ نہ ہو، اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بقف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ سائنس میں پھول کے زیرے کی زردی کا کوئی بھی سبب ہو، شاعر کے خیال میں اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ قارون اپنے سونے کے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ دولت محفوظ رہی، مگر ایسا نہ ہوا، اور جو کلی زمین سے ہو کر شاخ پر آتی ہے اس کی مٹھی میں سونا ہوتا ہے، اور پھول وہ سونا ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ اس قارون کے خزانے کی حقیقت کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یہ جو سونا ہے وہ زمین سے باہر پھوٹتا ہے، اور یہ جو سرسوں اور پھول کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان پہ جو زردی ہے، زیرے کی جو زردی ہے وہ قارون کے خزانے کی صورت میں باہر آ رہی ہے اور لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ لالا و گل اور رنگا رنگ پھولوں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ بات یہ ہے کہ سینکڑوں حسین چہرے قبروں
کے اندر اور زمین کی تہ میں جا چکے ہیں، اور ان چہروں میں سے تھوڑے سے چہروں کے جلوے ہیں جو لالا و گل کی صورت میں باہر دکھائی دیتے ہیں۔ تو پھولوں کے حسن کو دفن شدہ حسین صورتوں کا پرتو بتانا حسن تعلیل ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اس کی اصل وجہ یا شاعرانہ علت جو بیان کی ہے وہ پھولوں کی خوبصورتی کو انہوں نے حسین صورتوں کا پرتو بتایا ہے، اور ان حسین صورتوں کا جو اب مدفون ہو چکی ہیں، زمین میں دفن ہو چکی ہیں۔ تو شاعر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب وہ چہرے جو ہمیں دکھائی دیتے تھے اور وہ زمین میں دفن ہو گئے ہیں، اب وہ پھولوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ خوبصورت پھولوں کی وجہ سے اور پھولوں کی صورت میں پورے ماحول کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اور رنگا رنگ پھول جو ہیں وہ ان کی خوبصورتی کو عیاں کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور بآسانی انہیں گرامر کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔